آرم فورسز کے نمائندے، سول سوسائٹی، میڈیا سے آئے ہوئے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم یہاں سب جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارے پیارے ملک کو سرخرو کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مبارکباد دے رہے ہیں اپنی پوری قوم کو جو اس مشکل وقت میں ایک سیسی پلائی ہوئی دیوار کی طرح ملک کی حفاظت کے لیے کھڑی رہی۔ ہماری بہادر مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس، جنہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ پاکستان کی دفاع کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں، اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے۔ یہ معاملہ شروع ہوا 22 اپریل کو، پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا، ایک ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہوا، اور پاکستان پہلے ملکوں میں شامل تھا جس نے نہ صرف اس کو کنڈیم کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو ادھر لوگ انتقال فرما گئے تھے ان کے لیے کنڈولنس کی، اور یہ بھی کہا کہ ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ پتہ چلے اس کے پیچھے کون ہے۔ لیکن اب 22 اپریل سے لے کے اور آج تک جو حالات ہوئے ہیں اس سے صاف پتہ چل گیا ہے کہ پہلگام کا انسیڈنٹ، مطلب یہ سوچیں کہ انسیڈنٹ کے 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، 1 گھنٹے سے کم میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اس میں پاکستان کا ہاتھ تھا۔ ایک سوچی سمجھی ہوئی سازش تھی، اور اس کے بعد ہندوستان، بھارت کے لیڈرشپ جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ جی میں سندھ طاس معاہدہ ختم کرتا ہوں، جو کہ وہ کر نہیں سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اصل میں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو چیز شروعاتی ادھر سے بھی تھی، جب اس نے یہ اعلان کیا اور اس کے جواب میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھو میں یا تو پانی بہے گا یا تمہارا خون بہے گا۔ اس بات کو پوری دنیا سے پاکستان نے، اور پوری دنیا کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن وہ تحقیقات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ وہ اپنی ذلت اور رسوائی میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے ذلیل ہونا ہے، میں نے دنیا کے سامنے رسوا ہونا ہے۔ سوچ تو اس کی کچھ اور تھی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو۔ 7 تاریخ کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ایک بزدلانہ قدم اٹھایا۔ پاکستان کے اندر 4 جگہوں پہ جہاں پہ مساجد تھی، نہتے سویلینز کو ٹارگٹ کیا اور نہتے پاکستانیوں کو شہید کیا، لیکن اس کا جواب انہیں اسی دن مل گیا۔ اسی دن ہماری پاک فضائیہ نے، جو کہ سمجھتے تھے کہ جی
بھارت والے کہ ہم نے اب یہ دنیا کا سب سے اچھا طیارہ، جنگی طیارہ لے لیا ہے، لیکن وہ طیارے کے پیچھے ایک انسان ہوتا ہے چلانے کے لیے، وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ اور ہمارے پائلٹس نے، ہماری ایئر فورس نے، جو ہمارے پاس چین کی مدد سے طیارے ہم نے لیے تھے ان سے، جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا رافیل تھا اس سے بہت ہی کم سٹینڈرڈ کے تھے، ان سے اسی دن 3 رافیل گرائے، ایک ان کا مگ 29 غالباً گرایا اور ایک SU-30۔ اسی دن انہیں سمجھ جانا چاہیے تھا کہ جنگ ونگ ان کی بس کی بات نہیں ہے، یہ پوری قوم اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ پاکستان کے اوپر تھوڑا سا بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ باز نہ آئے۔ پھر ہم نے دیکھا اگلے کچھ دنوں میں پتہ نہیں ایک اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کے ڈرونز پھینکتے رہے ہماری طرف اور وہ گرتے رہے۔ ہاں انہوں نے کچھ نقصان کیا ہمارے سندھ میں۔ اس جنگ کا، اس بھارتی جارحیت کا سب سے پہلا شہید مختار لغاری، جس کے والد ابھی آئے تھے۔ میں اگر یہ کیمرہ فوکس کر سکتے ہیں، ان کے والد نے بھی اپنے بچے کی تصویر دی ہے۔ یہ سندھ کے اندر پہلا شہید تھا جس کو ہندوستان نے، بھارت نے اپنی جارحیت سے شہید کیا۔ یہ اس کی شہید ہونے والی تصویر ہے۔ اور جو آپ کے سامنے ان کے بہادر والد آئے تھے، ایدن لغاری، ان کو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے جب وہ لے رہے تھے اپنا ایوارڈ تو ان کا سیدھا ہاتھ اٹھ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ ان کو سیدھے ہاتھ پہ وہ زخمی ہوئے تھے۔ 7 تاریخ کو یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب سے مزیدار، میرے حساب میں مزیدار ہی تھا ان ہائنڈ سائٹ، بلکہ اس وقت بھی میں اس طرح تھا، 8 اور 9 تاریخ کی رات میں گھر پہ تھا، ادھر سب خیریت تھی، کچھ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو میرے ایک وزیر کا مجھے فون آیا کہ بھائی یہ تو حالات خراب ہو گئے ہیں بہت۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ کہتے بھائی میں کبھی نہیں دیکھتا کہ ہندوستان کے ٹی وی چینلز دیکھو۔ میں نے پھر وہ اپنا ایک یوٹیوب کے ذریعے لگایا ایک چینل، اور ایک زمانے میں مجھے تھوڑی سی انہوں نے لائٹ اوے نصیب بھی آ رہی ہے۔ ایک زمانے میں کچھ پاکستانی اینکر تھے جو باتیں کرتے تھے، تو میں کہتا تھا کہ یہ کارٹون نیٹ ورک چلاتے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ تو ان کے وہ جو اینکر تھے وہ کوئی کارٹون نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ مطلب میں کراچی میں بیٹھا ہوں، پتہ چلا کراچی کی بندرگاہ تباہ ہو گئی۔ اچھا ادھر چیف سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، تو تقریباً رات کو 11 بجے کے قریب میں نے انہیں فون کیا، بھائی یہ پتہ کرو، میں نے سنا ہے کہ لاہور، یہ ٹی وی چینل بتا رہے ہیں ان کے ہندوستان کے، انڈیا کے، کہ لاہور اور سیالکوٹ بس ختم ہو گیا۔ انہوں نے بات کی دونوں کمشنر سے، کہا ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تب ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں کوئی دم شم نہیں ہے۔ یہ جو میڈیا کے تھرو اپنی لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ اس کے بعد پورے بھارت کے لوگ جو تھے وہ سمجھے کہ شاید پاکستان ختم ہو گیا۔ اگلے دن ہم ویسے ہی چل رہے تھے، اور پھر اگلے دن جو پھر انہوں نے معافیاں مانگنی شروع کی۔ چلے وہ 9 تاریخ ساری خاموشی سے گزر گئی۔ 10 تاریخ کو پھر فجر کے وقت انہوں نے حملہ کیا۔ وہ 10 مئی جو تھی، ہاں ایک اس حساب سے تو تاریخی دن ہے کہ اس جنگ اس دن ہوئی، بٹ وہ کچھ گھنٹوں میں انہوں نے 2-3 پھینکے اپنے میزائل، انہوں نے ہرٹ بھی کیا، ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے، ان کا ذکر بھی کروں گا۔
لیکن جو رسپانس تھا ہماری آرم فورسز کا، چاہے وہ پاکستان آرمی ہو بارڈرز پہ، جنہوں نے ان کی بارڈر پوسٹ کو تباہ کیا، ان کی بریگیڈز کو تباہ کی، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کیا، یا ان کے فتح 1 اور فتح 2 میزائل ہوں، جنہوں نے ہندوستان کی غالباً 6 یا 7 ایئر فیلڈز کو مکمل طور پہ ناکارہ بنا دیا، یا ہماری ایئر فورس کے وہ JF-17 تھنڈر ہوں جو کہ ادھر گھس کے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا جس پہ ان کو ناز تھا اس کو تباہ کر دیا۔ چند گھنٹوں بعد آپ نے انہی ٹی وی چینلز پہ، وہ ان ٹی وی چینلز کو تو پھر میں نے دیکھنا چھوڑ دیا تھا، وہ جو انٹرنیشنل چینلز تھے اس پہ ان کی جو ملٹری کی اسپوکس پرسن تھی، انہوں نے آ کے کہا کہ جی اگر پاکستان، ہم بس کرتے ہیں، یہ درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان بھی اب بس کرے۔ کچھ گھنٹوں میں یہ کام ہو گیا سارا، اور اس کے بعد آپ سب نے دیکھا امریکہ کے صدر، مطلب یہ تو ان کے ساتھ، اس کے بعد میں نے دیکھا تو ان کا ایک جو، اگین میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں، بڑا ناراض ہو رہے ہیں، ان کے اپنے اینکرز اور ان کے اپنے لوگ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی نریندر تم نے سرنڈر کرنا تھا اگر تو اعلان ٹرمپ سے کیوں کروایا؟ مطلب یہ آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی طاقت بننے جا رہے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ بھی وہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ ٹرمپ نے آنکھیں دکھائی، لیکن ٹرمپ کی آنکھیں تب کام آئی جب ہندوستان کو، بھارت کو، پاکستان کی افواج نے دن میں تارے دکھا دیے، ہم نے دن میں حملے کیے، فجر پہ شروع ہوا اور ہمارا آپریشن بنیان مرصوص عصر سے پہلے پہلے ختم ہو گیا۔ پوری 5 نمازیں بھی ان کو، ہماری قوم کی 4 نمازوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا۔ تو یہ کامیابی سب سے پہلے تو with all the humility that I have in myself, I bow myself down to Almighty Allah کہ انہوں نے یہ کامیابی ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو نصیب کی۔ اس کے بعد اس قوم کے لوگ چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے نہ ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق نہ رکھتے ہوں، سب اکٹھے ہوئے، یہ دیکھا سب نے، سب اکٹھے ہوئے، ان سب کو مبارکباد۔ اور ہمارے فرنٹ لائن پہ ہماری پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی، وہ ایک رات پہلے یہ بھی چل رہا تھا کہ جی بندرگاہ کو تباہ کر دیا گیا ہے، تب میں نے پھر نیول اتھارٹیز سے بات کی، اور پھر وہ میڈیا پہ یہ چلا کہ جی ان کا پتہ نہیں کون سا جہاز ہے یا بیڑا ہے یا کیا ہے، وہ 400 ناٹیکل مائلز دور چلا گیا ہے۔ اسی رات کو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ تو پچھلے 1 ہفتے سے ادھر آوارہ گردی کر رہا ہے ان کا جہاز، اور یہ ہماری نظر پہ ہے۔ یہ جہاز جو ان کا ہے، ان کا نیوی کا جو ایک سرویلنس سسٹم ہے، پی سم تھنگ وٹ ایور اس کا نام ہے، وہ اور ان کا ایک جنگی جہاز، کہتے وہ ہماری ٹارگٹ میں ہے، ذرا ذرا چو چرا کرے گا۔ لوگ ادھر کہتے ہیں آرمی اور نیوی، ایئر فورس سے تو انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی، نیوی سے تو انگیج کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، اس طرف آئے نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے ہی ہماری ایئر فورس اور ہماری آرمی نے انہیں دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ادھر آئے، اس یوم تشکر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ نے جس کا انعقاد کیا ہے اس میں ساتھ دیا۔ میں کچھ اناؤنسمنٹس کرنا چاہوں گا۔ اس پورے 4-5 دنوں میں جب یہ 7 تاریخ سے شروع ہوا اور 10 تاریخ کو ختم ہوا، 7 شہادتیں ہمارے صوبے میں ہوئی ہیں۔ 6 شہید ہمارے پاکستان ایئر فورس کے جوان، اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب،
टेक्नीशियन फारूक, सीनियर टेक्नीशियन मुबश्शिर और सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज, ये शहीद हुए। और जैसे मैंने बताया, सबसे पहला शहीद हमारा घोटकी डिस्ट्रिक्ट में मुख्तियार अहमद। मैं हुकूमत सिंध की तरफ से इन सब शहदा के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करना चाहूँगा जो उनको मिलेंगे। उसके साथ साथ बुलाड़ी वाले अटैक में हमारे 5 जवान इंजर हुए थे। पीएफ बेस शहबाज जैकबाद में भी उनका अटैक हुआ था, उसमें 9 इंजर्ड थे। मलीर में शराफी गोट पे जो एक ड्रोन गिरा था, उसमें एक सिविलियन हमारा पुलिस कांस्टेबल वो इंजर हुआ था। और उसके साथ साथ घोटकी में जो आपने आई भी आपके सामने, शहीद मुख्तार के वालिद ईदन लगारी साहब वो इंजर हुए थे। इन सब इंजर्ड के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान करते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से। इसके साथ साथ जब इधर स्टेज पे थे तो मुझे शहीद मुख्तार लगारी के वालिद ने और उनके भाई ने जो आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में कोई स्कूल या अस्पताल शहीद मुख्तार लगारी के नाम पे कर दें। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से कहूँगा कि जो भी करीब तरीन फैसिलिटी हो उसके लिए ऐलान करते हैं कि उसको शहीद मुख्तार लगारी के नाम पे मंसूब किया जाएगा। एक बार फिर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ साथ भारत को ये पैगाम देना चाहता हूँ, कल हमारे वज़ीर आज़म ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने ऐलान किया था कि हम हर एक अमन पसंद कौम है, हम हर वक्त बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारी बातचीत हमारी कमज़ोरी ना समझो, तुमने कमज़ोरी समझा था, तुम्हें पता चल गया। अभी तो मैं ये बिल्कुल श्योर हूँ जो हमारी तैयारी है, अगर तुमने कुछ ऐसा किया तो अभी तक तो ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुमने कभी भी कोशिश की, सोचा भी इस पाक सरजमीन पे कोई नापाक कदम लेने के लिए, तो हम पूरी कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज के पीछे खड़ी रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद से, अल्लाह ताला के करम से, की रहमत से हम हमेशा सुरखरू होंगे। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इधर आए। और कल भी कुछ इवेंट्स हम, आज शाम को भी एक इवेंट है और कल भी कुछ इवेंट्स हम करेंगे इस यौम तशक्कुर के सिलसिले में। मैं आप सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आप इस कामयाबी पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए सब साथ हमारे हों। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहतरम वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब खिताब कर